وسلم طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اور ایک شاعر بڑی خوب کہا ہے کہ نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، اور مدینے کی گلی کو چھوڑ دو جنت کے بدلے میں، یہ سودا خود نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ عقیدت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سننے کا مزاج ہے تو کم سے کم مجھ کو بھی یہ احساس ہو کہ میں زندوں کی محفل میں بول رہا ہوں، یہ مجھ کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے نا۔ اور آپ کی حرکت دیکھ کر کے مجھے بھی یہ لگے کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کو بیٹھایا نہیں گیا، کم سے کم یہ سمجھ میں آیا کہ آپ بیٹھے ہیں، کہ آپ کو بیٹھایا نہیں گیا ہے، رکھے نہیں گئے ہیں آپ، تو اس لیے آپ اپنے لبوں پہ مسکراہٹ لائیے اور گفتگو کو دل جمعی کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ مجھ سے پیشتر، مجھ سے پہلے آپ بڑی اچھی گفتگو سماعت کر رہے تھے، اولاد کی تربیت کیسے ہو، اور انشاءاللہ العزیز میرے بعد بھی سماعت کیجئے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ جامع مسجد کے خطیب و امام صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ادھر ممتاز العلماء حضرت علامہ مولانا ممتاز صاحب بھی قبلہ تشریف رکھتے ہیں، ہم سب کے گارجین جن کی بھی خطاب آپ کو سماعت کرنی ہے۔ اس لیے ہم زیادہ وقت نہ لے کر کے مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق بولنے اور حق سننے کی توفیق بخشے۔ عقیدت سے ذرا ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کے اس مختصر وقت میں اپنی گفتگو کا عنوان میں نے رکھا ہے علم دین کی فضیلت پہ، علم کی فضیلت پہ۔ آپ اس کا ایک جھلک مجھ سے پیشتر آپ نے سن لیا ہے کہ بچوں کو تعلیم دیجیے، چاہے وہ تعلیم دنیا کی ہو یا دین کی ہو، دونوں ضروری ہے، اسے دیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد عورت سب پہ ضروری ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں پہ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، دین کی سمجھ اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور یہی نہیں، مذہب اسلام کی جو سب سے پہلی تعلیم ہے، غار حرا میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی وہ اقرا ہے، یعنی پڑھیے، تعلیم کے تعلق سے ہے، سیکھنے اور سکھانے کے تعلق سے ہے۔ اتنا ہی نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جو علم کی مجلس ہے، جہاں پہ لوگ بیٹھ کر کے دین کی باتیں کیا کرتے ہیں، کچھ سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اس محفل کو آقا نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بتایا ہے، جنت کے باغوں سے تشبیہ دی ہے۔ اور یاد رکھیں اتنا ہی نہیں بلکہ پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے ہیں، دیکھیں وہاں دو جماعت ہے، ایک جماعت ہے جو عبادت و ریاضت میں مشغول ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، ایک طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھ کر کے دین سیکھ رہے ہیں، کوئی سکھا رہا ہے، کسی